میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سورہ مریم کے ترجمہ اور مختصر تفسیر کی جو ہماری کلاس چل رہی ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ مریم آیت نمبر 41 سے اپنے اس لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 41 کا آغاز جن الفاظ سے ہوتا ہے وہ الفاظ ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ فرمایا وَاذْكُرْ، اور آپ ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں یعنی قرآن مراد ہے، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہو، بے شک وہ، کانا، تھے، صدیقاً، سچے، نبی، سچے بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اذ قال، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے ابا جان کو، اپنے والد کو جو دعوت دی اور توحید کا پیغام پہنچایا، اس کا ذکر ہے۔ اذ قال، جب وہ کہنے لگے، لابیہ، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، لما میں نے کیوں، لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما، اس کی، لا یسمع، جو نہ سنتا ہے، ولا یبصر، نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک، اور نہ وہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو، شیئا، کچھ بھی، ولا یغنی، اور نہ وہ فائدہ دے سکتا ہے، عنک، آپ کو، شیئا، کچھ بھی۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی، بے شک میں، قد جاءنی، میرے پاس آ چکی ہے، تو انی قد جاءنی کا پورا ترجمہ بنے گا بے شک میرے پاس آ چکی ہے، من العلم، علم میں سے، ما، ایسی چیز، لم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آئی، لم یاتی، نہیں آئی، کا، آپ کے پاس، قد جاءنی، یقیناً میرے پاس آ چکی ہے، من العلم، علم کی باتوں میں سے، ما، ایسی چیز یا وہ چیز، لم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آئی، فاتبعنی، تو آپ پیروی کیجئے میری، اہدکا، میں دکھاؤں گا آپ کو، اہدی، میں دکھاؤں گا، کا، آپ کو، صراطاً سویا، سیدھا راستہ۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، لا تعبد، آپ عبادت مت کریں، الشیطان، شیطان کی، ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للرحمن، کان میں نے ہے، للرحمن، رحمان کا، عصیا، نافرمان۔ تو آپ شیطان کے راستے پہ نہ چلیں، شیطان تو رحمان کا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک، یہ کہ آپ کو پکڑ لے گا، عذاب، عذاب، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، فتکونا، تو پھر آپ ہو جائیں گے، فا میں نے تو یا پھر، فتکونا، پھر آپ ہو جائیں گے، للشیطانی، شیطان کے، ولیہ، دوست، جب آپ پر عذاب آئے گا پھر آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے۔ باپ کو، ان کے والد کو اس پہ غصہ آیا تو باپ نے کہا، قال، کہنے لگے، یعنی مراد یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، قال، وہ کہنے لگے، اراغب انت عن آلہتی، قال اراغب، کہنے لگے، اراغب، کیا ہٹنے والا ہے، انت، تو، کیا تم ہٹنے والے ہو، عن آلہتی، میرے خداؤں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، میرے معبودوں، میرے خداؤں سے تم ہٹ گئے ہو اور مجھے بھی ان کی طرف بلا رہے ہو جن کی طرف تم چلے گئے ہو۔ قال، کہنے لگے وہ، ان کے والد، اراغب، کیا ہٹنے والے ہو، انت، تم، عن آلہتی، میرے خداؤں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لئن لم تنتہی، لئن، اگر، لم تنتہی، تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو ضرور میں تمہیں سنسار کروں گا، لأرجمنک، میں تمہیں ضرور سنسار کروں گا، وہجرنی ملیہ، اور چھوڑ دو تو مجھے ایک مدت تک، مجھ سے ہٹ جاؤ، یعنی مجھ سے دور چلے جاؤ،
وہجرنی، اور تم مجھے چھوڑ دو ملیہ ایک مدت تک، یعنی ایک لمبے عرصے تک مجھ سے ہٹ جاؤ۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال کا لفظی معنی انہوں نے کہا، مراد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قال انہوں نے فرمایا، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر، ان قریب میں بخشش طلب کروں گا، بخشش مانگوں گا، لکا، آپ کے لیے، ربی، اپنے رب سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے والد سے کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، تو یہ انہوں نے وعدہ ایک مرتبہ تو پورا کیا، یعنی کہ ایک بار بخشش مانگی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور یہ اصول ہے کہ کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے تو بخشش کی دعا نہیں مانگی جا سکتی، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دیں، لیکن دعا بخشش کی نہیں کر سکتے۔ سو ابراہیم علیہ السلام کے اس وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ مشرکین کے لیے ایمان والوں کو توبہ نہیں، استغفار نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی بخشش کرے۔ پھر ساتھ ہی اس بات کا جواب بھی دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے بخشش مانگی تھی، وہ ایک وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس وعدے کی تکمیل کے لیے ایک مرتبہ انہوں نے کیا، اس کے بعد انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ ساستغفر لک، ان قریب میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ، بے شک وہ، یعنی میرا رب، بھی کان، بھی ہے میرے ساتھ، حفیہ، مہربان، یا مجھ پر مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں الگ ہوتا ہوں آپ سے، الگ تھلگ ہو رہا ہوں، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں جدا ہو رہا ہوں، تو آپ کوئی بھی منع کر لیں، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں الگ ہو رہا ہوں یا الگ ہوتا ہوں یا میں چھوڑتا ہوں آپ کو، وما، اور انہیں بھی، تدعون، جنہیں آپ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَأَدْعُو، اور میں پکارتا ہوں، ربی، اپنے رب کو، میں اپنے رب کی بندگی کروں گا، اسی کو پکاروں گا، عسا، امید ہے کہ اللہ اکونا، کہ میں نہیں ہوں گا، بدعاء ربی، اپنے رب کو پکار کے، شقیہ، نامراد، محروم نہیں ہوں گا۔ شقیہ کا معنی محروم بھی ہو سکتا ہے۔ فلما، پس جب، اعتزلہم، فلما اعتزلہم، فلما، تو جب، اعتزلہم، وہ ان سے جدا ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے، اپنے والد سے الگ تھلگ ہو گئے، وما، اور ان سے بھی، یعبدون، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، تو اللہ کے سوا جن کی وہ پوجا کر رہے تھے، ان کو، بتوں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور صلہ یہ عطا ہوا کہ وہبنا، ہم نے عطا کیا ان کو، اسحاق علیہ السلام، یہ بیٹے ہیں، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، تو ہم نے ان کو عطا کی اسحاق بھی اور یعقوب بھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، تو حضرت اسحاق کے بیٹے آگے حضرت یعقوب ہیں۔ فرمایا وَكُلًّا، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو، کلن کا معنی ہر ایک کو، یعنی پیچھے دو کا ذکر کیا نا، تو فرمایا وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، جعلنا، ہم نے بنایا، نبی، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہم، انہیں، من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے ہم نے ان کو حصہ دیا، وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے عطا کی ان کو، من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، لَهُمْ، ان کے لیے، لسان صدق، سچا بول، علیہ، بلند، تو ان کے لیے سچی زبان، سچا بول، کہ جو بھی ذکر کرتا ہے ان کا وہ اچھے الفاظ میں کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، لَهُمْ، ان کے لیے، لسان صدق، سچا قول، سچا بول، لسانہ میں نے زبان بھی کہہ سکتے ہیں، سچی زبان یا سچائی کی زبان، علیہ، بلند۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ، بے شک وہ، کان، تھے، مخلصاً، چنے ہوئے، وکانا، اور وہ تھے، رسولاً، رسول، نبی، یعنی اللہ کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ رسول اور نبی کا فرق آپ کو معلوم ہوگا، رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نئی شریعت، نئی کتاب عطا کرتے ہیں، اور نبی وہ ہوتے ہیں جن کو نئی شریعت، نئی کتاب تو عطا نہیں ہوتی، وہ اپنے سے پہلے جو رسول ہوتے ہیں انہی کی شریعت کی تبلیغ اور اس کو پھیلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ وکان، اور وہ تھے، رسولاً، رسول، نبی، نبی، ونادیناہ، اور ہم نے پکارا ان کو،
ونادینا اور ہم نے پکارا ان کو من جانب الطور الایمن کوہ طور کی دائیں جانب سے، جانب میں نے سائڈ، جانب، طور کا معنی کوہ طور پہاڑ، اور الایمن میں نے دائیں، تو من جانب الطور الایمن کا پورا معنی ہوگا کوہ طور کی دائیں جانب سے۔ ونادیناہ اور ہم نے پکارا ان کو من جانب الطور الایمن طور پہاڑ کی دائیں جانب سے، وقربناہ اور ہم نے انہیں قرب عطا کیا، اپنے قریب کر لیا، نجیہ گفتگو کرتے ہوئے، رازداری کے طور پہ، یہ بھی ٹھیک ہے، وقربناہ اور نزدیک بلا لیا ان کو، نجیہ رازداری کے لیے، ووہبنا لہو اور ہم نے عطا کیا لہو انہیں من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ ان کا بھائی، ہارون ان کا بھائی ہارون ہم نے ان کو اپنی رحمت سے عطا کر دیا۔ تو بھائی تو پہلے بھی تھا، مطلب کیا ہے؟ تو آگے فرمایا نبی بنا کر، یعنی ان کے کہنے پر، موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر، ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اور اب ذکر کیجیے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ بے شک وہ تھے، صادق الوعد سچے وعدے کے سچے، بات کے سچے، وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ اور وہ تھے، رسول نبی، وَكَانَ يَأْمُرُ اور وہ حکم دیتے تھے، واو میں نے اور کان یامر وہ حکم دیتے تھے، اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ والزکوٰۃ نماز کا اور زکوٰۃ کا، وکان اور وہ تھے، عند ربہ اپنے رب کے نزدیک، مرضیہ پسندیدہ، یا اپنے رب کے ہاں وہ بڑے پسندیدہ تھے، وکان عند ربہ اور وہ تھے اپنے رب کے ہاں مرضیہ پسندیدہ۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اور اب ذکر کیجئے کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ بے شک وہ، کانا صدیقاً سچے تھے، نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ اور ہم نے ان کو بلند کر دیا، اٹھا لیا، مکاناً علیہ بلند مقام پر۔ تو بلند مقام پر اٹھا لینے کا مطلب یہ کہ ہم نے ان کو اونچا مرتبہ عطا کیا۔ بعض مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بعض لوگ یعنی کہ یہ بات کہتے ہیں، مفسرین جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا، یعنی کہ زندہ آسمانوں پہ، تو ان کو بھی اٹھا لیا گیا، تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے۔ ورفع لیکن پہلے والا معنی زیادہ بہتر ہے کہ ورفعناہ اور ہم نے ان کو بلند کر دیا، مکانا علیہ اونچے مقام پہ، اولئک الذین ان سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ کہ انعام و اکرام کیا ہے اللہ نے، علیہم ان پر، اور یہ کون ہے؟ من النبیین نبیوں میں سے ہیں، من ذریتی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور کن میں سے ہیں؟ وَمِمَّن اور ان لوگوں میں سے ہیں، حملنا جن کو ہم نے سوار کرایا تھا کشتی پر، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور کن میں سے ہیں؟ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وَإِسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وَإِسرائیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ لوگ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، اور کن میں سے ہیں؟ فرمایا وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا وَمِمَّنْ اور ان لوگوں میں سے ہیں، ہدینا جن کو ہم نے ہدایت دی، جن کو ہم نے راہ دکھلایا، وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے ان کو چن لیا، اور ان کی نشانی اللہ نے یہ بتائی ہے کہ اذا تتلا علیہم کہ جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، آیات الرحمن رحمان کی آیتیں، اذا تتلا جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیات الرحمن رحمان کی آیتیں، تو خروا وہ گر پڑتے ہیں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا اور روتے ہوئے۔ تو جو حضرات جو طلبہ میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ آیت کے اس حصے کو جب انہوں نے سن لیا تو ان کے ذمے سجدہ تلاوت لازم ہو گیا، انہیں چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت کر لیں، یہ واجب ہوتا ہے۔ تو خروا
وہ گر پڑتے ہیں سجدن سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ یہ اللہ نے اپنے ان خاص بندوں کی جن پہ انعام ان کی نشانی بتائی ہے۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا اس کے الٹ کہ یہ لوگ تو نیک تھے، لیکن اس کی جو اولادیں تھیں اللہ نے ان کی اولادوں کا ذکر کیا کہ اولادوں کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی نیک بنتے، ان کے جانشین تھے، ان کو نیکی اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نیکی اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے الٹ راستہ اختیار کیا۔ فخلف من بعدہم، خلف میں وارث ہوئے، فخلف تو پھر وارث ہوئے من بعدہم ان کے بعد، خلف ایسے جانشین کہ اضاعوا انہوں نے ضائع کر ڈالا الصلاۃ نماز کو، نماز کی پرواہ نہ کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی الشہوات نفسانی خواہشات کی، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فسوف فرمایا تو ان قریب وہ دیکھ لیں گے، فسوف تو ان قریب، یلقون وہ دیکھ لیں گے، وہ مل لیں گے، یلقون ملاقات کے لیے بھی آتا ہے، تو ان قریب وہ ملاقات کریں گے یا ان قریب وہ ملیں گے، غیا گمراہی سے، گمراہ ہو گئے مطلب یہ۔ اب مگر سارے ایسے نہیں تھے، الا سوائے من ان لوگوں کے تابہ جنہوں نے توبہ کی، وآمن اور وہ ایمان لائے، وعمل صالحا وعمل اور انہوں نے عمل کیے صالحا اچھے۔ تو جن کے اندر یہ خوبیاں تھیں انہوں نے یہ کام کیے تو وہ اس گمراہی سے بچے رہیں گے۔ پھر دیکھیں تو فسوف یلقون ان قریب وہ ملاقات کریں گے، ملیں گے یا دیکھیں گے غیا گمراہی کو، الا سوائے ان لوگوں کے، تابہ الا من، الا میں نے سوائے، من میں نے ان لوگوں کے، الا من سوائے ان لوگوں کے، تابہ جنہوں نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لائے، وعمل اور عمل کیے انہوں نے صالحا اچھے نیک۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فاولئک تو یہی لوگ ہیں یدخلون جو داخل ہوں گے الجنت جنت میں، ولا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا شیئا ذرا بھی۔ اور وہ جن جنتوں میں داخل ہوں گے وہ کیسی جنتیں ہوں گی؟ فرمایا جنات عدن، جنات باغات ہوں گے، عدن ہمیشہ ہمیشہ کے، التی وہ باغات، وعد الرحمن وعدہ کہ وعدہ کیا ہے، الرحمن الرحمن نے عبادہ اپنے بندوں سے، جن باغات کا رحمان یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، بالغیب بن دیکھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے وعدے ہم سے نیک لوگوں سے کیے ہیں وہ ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں، بن دیکھے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ بن دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے۔ انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ کیسی ذات ہے؟ کان وعدہ ہے اس کا وعدہ، کانا میں نے ہے، وعدہ اس کا وعدہ، مأتیہ پورا ہو کر رہنے والا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور وہ جنت ایسی ہوگی کہ لا یسمعون نہیں سنیں گے وہ، فیہا اس میں یعنی اس جنت میں، لغون کوئی فضول بات، کوئی بک بک اور لڑائی جھگڑا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا یسمعون نہیں سنیں گے وہ جنتی، فیہا اس جنت میں، لغون فضول بات، الا سلامہ سوائے سلام کے، سلامتی ہوگی، سلام سلام کی آوازیں ہوں گی، ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجی جائے گی۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، رزقہم ان کی روزی ہوگی، اور ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، رزقہم ان کی روزی ہوگی، فیہا اس میں یعنی اس جنت میں، بکرۃ صبح بھی، وعشیہ اور شام بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت کا وارث ہم ہر کسی کو نہیں بنائیں گے، فرمایا تلک الجنت یہ جنت، التی وہ ہے، نورثو وارث بناتے ہیں ہم، یعنی یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بناتے ہیں، تلک الجنت التی یہ وہ جنت ہے، نورثو جس کا وارث بناتے ہیں ہم، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من ان کو، کان تقیہ جو ہیں پرہیزگار۔ تو یہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اس جنت کے وارث صرف وہی ہوں گے جو اللہ کے بندوں میں سے نیک اور پرہیزگار ہوں گے، اور جو نیک پرہیزگار نہیں ہوں گے وہ اس جنت کے وارث نہیں ہوں گے۔ آگے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہاں پہ
اس کا نا پچھلے آیت سے کوئی خاص ربط نہیں ہے کلیئر کہ آپ سمجھیں کہ اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، یہ الگ سے ایک مضمون ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ کئی دن تک یہ کیفیت رہی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر نہیں آئے، تو کفار نے اس سے آپ کو تھوڑی طبیعت میں تنگی بھی ہوئی، کفار نے بھی آپ علیہ السلام کو یہ نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، آپ اور زیادہ پریشان ہوئے۔ تو پھر ایک دن حضرت جبرائیل تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، آپ علیہ السلام نے وجہ پوچھی نہ آنے کی، تو انہوں نے جواب میں یہ بات کہی، یہ بات آگے ان کی ہے کہ جواب میں یوں کہہ دو کہ ہم اللہ کی طرف سے ہی جو ہے نا ہمیں حکم جب ہوتا ہے تو ہم تب آتے ہیں، ہم اللہ کے حکم پر مامور ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر ہم ایک پر نہیں لا سکتے، ہمارا آسمان پہ چڑھنا یا آسمان سے اترنا یہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں، اور جب حکم نہیں ہوتا تو ہم نہیں آتے۔ تو یہ جو وما نتنزل والی بات ہے نا، یہ جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا یہ ان کی بات ہے، ان کی گفتگو ہے۔ وما نتنزل، اب دیکھیے وما نتنزل، اور ہم نہیں اترتے، وما نتنزل یہ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں، وما نتنزل اور ہم نہیں اترتے الا بامر ربک سوائے آپ کے رب کے حکم کے، یہ حضور پاک علیہ السلام سے کہا، وما نتنزل اور ہم نہیں اترتے الا بامر ربک سوائے آپ کے رب کے حکم کے، الا میں نے سوائے، امر میں نے حکم، ربک میں نے آپ کے رب کا، لہو اسی کا ہے، ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، وما اور وہ بھی خلفنا جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان میں، ہمارے آگے ہمارے پیچھے اور اس کے درمیان سب ہمارے رب اللہ تعالیٰ کا ہے، وما کان ربک اور نہیں ہے آپ کا رب نسیہ بھولنے والا، آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے، یعنی کہ آپ پر چند دن وہی نہیں آئی تو آپ کا رب آپ کو بھول گیا، ایسی بات نہیں ہے، وما کان ربک اور نہیں ہے آپ کا رب نسیہ بھولنے والا۔ آگے فرما رب السماوات وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں ہے، فاعبدہ لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، واصطبر اور ثابت قدم رہیں لعبادتی اس کی عبادت کے لیے، واصطبر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، لعبادتی اس کی عبادت کے لیے۔ حل تعلم لہ سمیہ، حل تعلم کیا آپ جانتے ہیں یا کیا تم جانتے ہو لہو اس کا، سمیہ کوئی ہم نام، اس اللہ کا کوئی ہم نام تو ہے ہی نہیں ہے، تو تمہارے علم میں کوئی اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام ہے، اس کا کوئی ہم نام اس جیسا نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر 65 تک آج کے اس لیکچر میں ہم نے ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور اس کو دوسروں کے لیے نفع مند بنائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔